اگر اتنی جنت پیاری ہے اور اتنا شوق ہے جنت میں جانے کا تو پولیس سے چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ گرفتاریاں پیش کریں اور خود عدالت سے کہیں کہ جناب خدا واسطے ہمیں پھانسی دو، ہم سزائے موت چاہتے ہیں، ہم جلدی جلدی جنت جانا چاہتے ہیں۔ کسی کو مار کے جنت آپ کو ملتی ہے تو اپنے آپ کو جلدی پیش کریں نا۔ وہاں پہ اب ہر کوئی قسم قرآن اٹھا رہا ہے، میں نہیں تھا میں نہیں تھا، تو یہ چیز نہیں ہے۔ سری لنکن مینیجر کو قتل کیا گیا توہین رسالت کے نام پہ، توہین اسلام کے نام پہ۔ میں یہ کچھ چیزیں آپ کو اس لیے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں تو الحمدللہ ابھی تک ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی شخص کو قتل کر دیا ہو کہ یہ توہین رسول کر رہا ہے، یہ توہین اسلام کر رہا ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو کلیئر کر دوں کہ توہین رسالت، توہین اسلام، توہین صحابہ، ان کے اوپر فتویٰ بازی کرنا اور ان کی سزا اور جزا تجویز کرنا یہ ہر شخص کو اختیار نہیں ہے کہ جو مرضی ہے کسی کے اوپر وہ توہین کا الزام لگا دے اور پھر وہی اس کو قتل کر دے۔ یہ صرف اور صرف پاکستان کے جو لوگوں کے اندر کے جو جذبات ہیں نا، جو جذبات ہیں، یہ ان سے کھیلنے کی کوشش ہوتی ہے۔ میں ایک آپ کو بڑی سادہ سی بات بتاؤں، یہ جو ہفتہ گزرا، آج جمعہ ہے، اس سے جو پچھلا ہفتہ یہ گزر رہا ہے، اسی ہفتے میں فرانس کے بادشاہ نے سعودی عرب کا دورہ کیا ہے، لیکن وہاں پہ اصول ہیں، قانون ہیں، وہاں پہ حکومتیں سخت ہیں، کوئی کسی کو سر نہیں اٹھانے دیتا۔ وہی فرانس کا وہ صدر ہے جس کے لیے ہم نے اپنے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ میں یہ نہیں کہتا اس نے بہت اچھا کیا، اس بدبخت نے بدبختی کی انتہا کر دی ہے۔ اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ کائنات کی سب سے خوبصورت اور سب سے سچی ہستی کے متعلق وہ اپنی سرپرستی میں خاکے بنوائیں، اپنی پارلیمنٹ پہ لٹکائیں۔ اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں، بالکل نہیں ہے، اور کسی صورت یہ قبول بھی نہیں ہے۔ لیکن پاکستان میں اس کا کیا ہوا؟ ہم نے گاڑیاں جلائیں، ہم نے پتھر مارے، ہم نے اپنی املاک تباہ کی۔ ایمانداری سے سوچئے کہ ہمارے اس عشق رسول کا فرانس کو کیا نقصان ہوا۔ لیکن چونکہ یہاں پہ ادارے کمزور ہیں، حکومتیں کمزور ہیں، ہر کسی کو پرچی کا لالچ ہے، ادارے بھی کمپرومائز کرتے ہیں، حکمران بھی کمپرومائز کرتے ہیں، تو ہمارے ایسے جتھے ہمارے معاشرے کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں۔ سعودیہ میں کوئی بندہ نہیں نکلا، حالانکہ لاکھوں پاکستانی ہیں وہاں پر، کوئی بھی نہیں نکلا۔ تو یہ کیسا عشق ہے کہ جب کسی غریب ملک میں ہوتا ہے تو جاگ جاتا ہے، جب امیر ملک میں ہوتا ہے تو سو جاتا ہے۔ جہاں سے ریال اور درہم ملنے ہیں ادھر چپ ہے، اور جہاں کا پیسہ کمزور ہے یہاں پہ وہ اٹھتا ہے۔ توہین کا جو مرتکب ہونا ہے اور جو توہین کا فتویٰ ہے، سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ جس شخص نے توہین کی ہے کیا اس کا ارادہ بھی تھا۔ ابھی یہاں پہ ڈائس کے اوپر ایک ورق ہم رکھتے ہیں قرآن مجید کی آیات کا، میں تقریر کر رہا ہوں، ممکن ہے میرا ہاتھ لگے اور وہ ورق نیچے گر جائے۔ اب جب وہ ورق آپ کے پاؤں کے برابر گرے گا، جہاں آپ کے پاؤں ہیں جس فرش پہ، وہاں پہ جب وہ ورق گرے گا تو کیا اس ورق کی یہ توہین یا انسلٹ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر میرا ہاتھ لگنے سے وہ گرا ہے تو کیا میری نیت بھی تھی کہ آپ کے پاؤں پہ گرے اور میں توہین کروں قرآن مجید کی؟ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھے بغیر ہی اس ورق کو اٹھا کے پرے رکھیں اور تلوار سے میری داؤں ادھر رکھ دیں، یہ اختیار اسلام نے کسی کو نہیں دیا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت اسامہ بن زید ایک جنگ میں شریک ہوئے، حضور اس جنگ میں نہیں تھے، وہاں پہ ایک شخص کو قتل کیا۔ جب واپس آئے تو حضور کو بتایا، یا رسول اللہ میں نے فلاں شخص کو قتل کیا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حال احوال جب پوچھے تو اسامہ بن زید کہتے ہیں، یا رسول اللہ جب میں اس کو قتل کرنے لگا نا تو وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، کافروں کے لشکر میں آیا، مسلمانوں کے خلاف آیا، ہاتھ میں تلوار لی، نیزہ لیا، لڑنے کے لیے آیا۔ جب اسامہ بن زید نے اس کو گرا لیا تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب جب وہ کلمہ پڑھ رہا تھا تو اسامہ بن زید نے اس کی گردن اتار دی اور حضور کو بتایا، یا رسول اللہ کلمہ پڑھتے پڑھتے میں نے اس کی گردن اتار دی۔ حضور نے فرمایا، اسامہ تو نے مسلمان کو قتل کیا، جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کو تو نے قتل کیا۔ اب دیکھیں جو دلائل اسامہ بن زید دے رہے ہیں، وہ دلائل کیا تھے؟ یا رسول اللہ وہ دشمنوں کی طرف سے آیا، تسلیم ہے بات، وہ میرے مقابلے پہ آیا، تسلیم ہے بات، وہ میرے ساتھ لڑنے لگا، تسلیم ہے بات، میں اس کو گرانے لگا، وہ مجھے گرانے لگا، بات درست ہے۔ جب میں نے اس کو گرا لیا اور اس کی گردن کاٹنے لگا تو یا رسول اللہ اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے۔ حضور اپنے غلام کو کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا، اسامہ حل شققت قلبہ، تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا ہے کہ اندر سے کلمہ پڑھ رہا ہے کہ اوپر سے پڑھ رہا ہے؟ یہ حکم کن کے لیے؟ حضور کا غلام
حضرت زید سرکار کے غلام، اسامہ ان کا بیٹا یہ بھی سرکار کا غلام، یہ دو باپ بیٹا نسل در نسل حضور کی غلامی میں رہے ہیں۔ حضور ان کو فرما رہے ہیں تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا ہے، اندر سے پڑا ہے یا اوپر سے پڑا ہے؟ تو میرے بھائیوں، آپ میں سے مجھ میں سے کسی شخص کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ جس کے مرضی جس کے اوپر تھپا لگائیں توہین رسالت کا اور اس سے اگلی دفعہ اس کو قتل کریں۔ توہین اگر کوئی شخص کرتا ہے، سب سے پہلے اس کی توہین کا تعین، اگر اس کا ارادہ ہے، ارادے کے بعد پھر اس کی حد کا تعین، اس کی سزا کا تعین، اسلامی شرعی کونسل، سپریم کورٹ، شرعی عدالت، یہ سارے ادارے موجود ہیں، وہ جزا کا سزا کا تعین کریں گی۔ ہاں، قرآن نے کہا پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ جب اس کی سزا کا تعین ہو جائے، توہین ثابت ہو جائے، سزائے موت اس کے لیے واضح ہو جائے، حکم ہو جائے، اس کو کوئی معافی نہیں ہے۔ لیکن یہ حق آپ کے پاس اور میرے پاس نہیں ہے۔ یہ حق کس کے پاس ہے؟ یہ حق عدالتوں کے پاس ہے، یہ شریعت کونسل کے پاس ہے، یہ شریعت عدالت کے پاس ہے، آپ کے اور میرے پاس نہیں ہے۔ یہ تو بڑا سوکھا ہو گیا نا۔ ٹھیک ہے کہ جس بندے کی بتی کٹنی ہوئی، اے گستاخ رسول ہے، چل بھائی، پھر معاشرہ کیسا بن جائے گا؟ اس لیے یہ واقعہ جو سیالکوٹ میں ہوا، سب سے پہلے اہل اسلام کے لیے، پھر اہل پاکستان کے لیے بڑی شرمندگی کا باعث۔ یار اس سے بڑی حد اور کیا ہو سکتی ہے؟ بیچارے کو قتل کیا گیا، حالانکہ اسے تو وہ پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، جو اس نے سٹیکر اتارا ہے اسے وہ پڑھنا بھی نہیں آتا تھا۔ اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ سب سے بڑی گستاخیاں تو یہ ہیں، 5 وقت اذان ہوتی ہے، مسیتی میں نمازی کو نہیں ملتا، روزوں کا مہینہ ہوتا ہے اور ہم لوگ گلیوں میں سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی سی گستاخی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے عورتوں اور بچوں کا ڈر نہ ہو تو میں آگ لے کے لوگوں کے گھروں کو جلا دوں کہ اذانیں ہوگی اور یہ مسجدوں میں نماز پڑھنے نہیں آئے۔ اتنی تکلیف تھی سرکار۔ اس شخص کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، اس نے سٹیکر اتارا۔ یہ ہماری روڑیوں کے اوپر، نالیوں کے اندر کتنے سٹیکر، فلیکس، جھنڈے، سارا کچھ پڑا ہوتا ہے۔ کبھی کسی پہ لگا فتویٰ توہین کا؟ نیت نہیں توہین کی، گر گیا ہے۔ نیت نہیں نہ ہوتی۔ اگر کوئی اس نیت سے گرائے کہ یہ رسول اللہ کا نام ہے اور میں اس کو گندی نالی میں پھینک رہا ہوں، مجھے یہ پسند نہیں ہے، میں اس کے ساتھ یہ سلوک کروں گا، وہ توہین ہے۔ ویسے گر گیا، دیوار کے ساتھ لگا، وہاں سے گر گیا، جھنڈا سوٹی کے اوپر سے اترا، ویسے یہ توہین نہیں ہے۔ ہاں، اس کا ادب ضروری ہے ہمارے اوپر۔ وہ شخص غیر مسلم تھا، روزگار کے لیے آیا، اور ہمارے اس شاکان کے جو جتھے تھے جن کے پاس عقل ہی نہیں ہے، انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا، اس کی لاش کو جلا دیا، اور اب چھپتے پھر رہے ہیں۔ اگر اتنی جنت پیاری ہے اور اتنا شوق ہے جنت میں جانے کا، تو پولیس سے چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ گرفتاریاں پیش کریں اور خود عدالت سے کہیں کہ جناب خدا واسطے ہمیں پھانسی دو، ہم سزائے موت چاہتے ہیں، ہم جلدی جلدی جنت جانا چاہتے ہیں۔ کسی کو مار کے جنت آپ کو ملتی ہے تو اپنے آپ کو جلدی پیش کریں نا۔ وہاں پہ اب ہر کوئی قسم قرآن اٹھا رہا ہے، میں نہیں تھا، میں نہیں تھا، تو یہ چیز نہیں ہے۔